الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ رب العالمین کی جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک حاکم و رازق ہے، وہی زمین سے آسمان تک، فرش سے عرش تک تدبیر فرماتا ہے، مدبر کائنات ہے. اسی ذات وحدہ لا شریک کو حمد و ثنا زیبا اور لائق ہے. اس کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء، خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بے شمار اور انگنت ہم سب کی طرف سے. محترم حضرات، کشا کشا کر کے دھیرے دھیرے رمضان المبارک سمٹتے سمٹاتے آخری منزل تک پہنچ رہا ہے. برادران اسلام، ہم اور آپ نے کیا پایا اور کیا گنوایا، اسے سوچنا ہے. مذہب اسلام ایک ہمدردی کا، خلوص و محبت کا، انسانیت کا پیغام دینے والا یہ مذہب اسلام ہے. اس کے رگ و ریشے میں غربا، مساکین، بیوہ، یتامہ کے لیے بے پناہ جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقراء کی دل دہی کے لیے ایسی ایسی باتیں ارشاد کی ہیں. ایک شخص قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا
اور کر ڈالتا ہے، قسم توڑ دیا، اب وہ کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، کپڑا ان کو پہنائیے۔ یہ کھانا، مسکین کا کھانا، قرآن کریم میں آتا ہے اللہ جب کسی کو آزماتا ہے اور روزی کشادہ کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن، میرے رب نے میری بڑی عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب دوسرے پہلو سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، اس کے روزی تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے میری توہین کی ہے، میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، میرے صفات سے بات باہر ہے، میں کسی کو ذلیل رسوا پھوکٹ میں کروں۔ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، غریبوں کو کھانا کھلانے پر تیار نہیں ہوتے، اور اس کے الٹا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال بھی کھا جاتے ہو، بہنوں کا، پھوپھی کا، یہ سارا وراثت کا مال لوگ کھا کر کے بیٹھے ہیں۔ اور جب اللہ آزماتا ہے تو اللہ کے اوپر شکایت کرتے ہیں۔ مذہب اسلام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، دن میں بیوی سے ہم کنار ہونا، ہم بستری کرنا، مباشرت کرنا جائز نہیں ہے، کھانا کھانا دن میں جائز نہیں ہے۔ اگر کسی سے غلطی واقع ہو جائے تو اس پر جو ڈاڑ رکھا گیا ہے، کفارہ اس پر رکھا گیا ہے، 60 مسکیناً، اطعام 60 مسکیناً، 60 مسکین کو کھانا کھلائیے، اور یا تو پے در پہ 2 مہینہ روزہ رکھے، بیچ میں وہ خلل نہ پڑے، کنٹینیو۔ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا بیچ میں تو پھر سے اس کو پورا کیجئے، پھر سے شروع کیجئے، 2 مہینہ پورا کیجئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہو گئی، مثال ہے اللہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ غلطی ہو گئی کہ دن میں میں نے ہم بستری کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ تم 2 مہینے پے در پہ روزہ رکھو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے میں تو یہ حال ہے، ہم 2 مہینہ کہاں برداشت کر پائیں گے، مسلسل روزہ رکھتے رہے 2 مہینہ۔ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، وہ بھی طاقت نہیں ہے، ایک غلام آزاد کرو، وہ بھی طاقت نہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا، ایک ٹوکرا لیے ہوئے کھجور کا رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے اس شخص سے کہا لو بھائی اس کو تقسیم کر لو، غربا مساکین میں بانٹ دو۔ انہوں نے اپنے سر پہ رکھا اور بولے اے اللہ کے رسول، ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں میرے گھر سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، اب بتائیے کیا کروں؟ آپ مسکرائے اور کہا لے جاؤ بچوں کو کھلا دو، مگر جرمانہ بھرنا ہے کسی بھی شکل میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عبداللہ بن سلام تورات انجیل کے عالم اور وہ یہودی عالم تھے، کہنے لگے چلے دیکھیں کہ نبی موعود آ چکے ہیں، مدینہ میں پہنچ چکے ہیں، دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھا، چہرے انور پر ہماری نظر پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے،
کہ سچے نبی ہیں، اور کہتے ہیں جو بات آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگو افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا اللیل والناس نیام، آپ زبان مبارک سے اعلان فرما رہے تھے اور آپ چل بھی رہے تھے اور اعلان بھی فرما رہے تھے، مسلمانوں کا ہجوم تھا چاروں طرف سے، اے لوگوں کھانا کھلاؤ اور کثرت سے سلام کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہو۔ یہ تینوں پیغام سننے کے بعد نقد دل دے بیٹھے حضرت جو ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ یہ نبی کی صداقت کی دلیل تھی، مگر آپ کیا فرما رہے تھے؟ کھانا کھلاؤ۔ ہمارا مذہب اسلام ہمدردی کا، اخوت و محبت کا اپنے دامن میں پیغام لیے ہوئے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، احادیث مبارکہ کو دیکھیے تو جگہ بہ جگہ غربا مساکین کے تعاون، جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں تو وہاں بھی غربا مساکین کو، فقراء و مساکین کو سب سے رکھا ہے اللہ نے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آخری ایام میں چل رہا ہے، یہ آخری جمعہ ہے جس کے نام پر آپ کے اتروا میں بڑی دھوم ہوگی، الوداع۔ شرعی حیثیت کچھ نہیں ہے، موضوع ضعیف روایتیں بیان کر کے صبح فجر سے پہلے ہی لوگ رومال اور چادر رکھ دیے ہوں گے مسجد کے اندر، جو کبھی نہیں آتا ہو مسجد میں، اس کا دل کبھی آمادہ نہ ہوتا ہے روزہ رکھنے میں، جھوٹی موضوع روایات کی بنیاد پر وہ آج جمعہ کے اگلی صف میں بیٹھے ہوں گے کہ آج جب ہم پڑھ لیں گے جمعہ الوداع کا تو پوری زندگی گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر تو لوگ گالی گلوچ، نماز روزہ سب ترک، اللہ تو بس۔ عید آ رہی ہے، رمضان المبارک ختم ہوگا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہم کو اور آپ کو جو تعلیم دی ہے وہی انسانیت کی تعلیم، ہمدردی کی تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر سام من شعیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کے گھر میں کھانے کا ایک دو ٹائم کے کھانے کا سامان ہو اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ جو فقراء لے جاتے ہیں آپ سے صدقۃ الفطر، ان پر بھی صدقہ فطر فرض ہے، بھلے آپ یہاں سے لے جا کر کے وہ نکالیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم خالی لینے کے لیے ہیں، دینے کے لیے نہیں۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ اکبر، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فرض کیا ہے یہ لغویات، گندی باتوں کے لیے کفارہ ہے۔ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت کچھ احتیاط کے بعد ہم انسان ہیں، بات نکل گئی، غیبت کر دیا، عیب جی کر دی، ادھر ادھر کی چغلے کھا لیے، نعوذ باللہ۔ زبان کا استعمال تو بہت آسان ہے نا، جیسے مشین کھیتی کاٹتی ہے ایسے ہی استعمال اس کو کیا جاتا ہے، فر 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 زبان سے، تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ وطعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اور مقرر کیا اس زکوٰۃ کو، زکوٰۃ صدقہ فطر کو، کہ کوئی مسلمان کلمہ گو غریب بھائی کسی بھی حال میں بھوکا نہ رہے، اس کا چہرہ، ان کے اولادوں کے چہرے حشاش بشاش ہے، خوش رہے، یہ نہیں کہ آج کھانا نہیں ہے، آج آگ نہیں جلے گی، بچے کیا کھائیں گے، یہ غم ان کی زندگی سے دور رہے۔
مذہب اسلام کا نظام ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور طہرۃ للصائم، روزے کی پاکی ہے اس میں، صدقۃ الفطر کے ذریعہ روزے کی پاکیزگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ دو تہوار ہم کو اور آپ کو اللہ کی طرف سے ملے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے غلط تہواروں کے جگہ پر صحیح تہوار ہم کو بدل کے دے دیا ہے، اور فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے عید ہے، تہوار ہے، ہماری عید یہ ہے، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تقدیس، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری عید ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو عید الفطر کے مسائل بہت غور سے آپ حضرات سنیں۔ یہ جب بندے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ کی بندیاں محنتانہ ایک مہینے کی اجرت جو کام کیا ہے اللہ سے لینے کے لیے عیدگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مزدوری چاہتے ہیں، تیرے حکم کی بجاوری کی ہے، تیرے حکم کی تعمیل کی ہے، اور اس کے بدلے اجرت چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا فرشتوں تم گوار ہو، میں نے انہیں بخش دیا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، بہت بڑے اجر سے نوازتا اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کے بدولت، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کون سی اجرت اور مزدوری ہوگی کہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر ہم کو بخشش کا اعلان کرتا ہے، جاؤ میں نے بخش دیا۔ وہی نہیں بخشا جائے گا جو بڑا محروم القسمت ہوگا، جس نے روزے کی پامالی کی ہے، روزے کے مہینے میں روزے کی پامالی کی ہے، روزے کا مذاق اڑایا ہے، وہ محروم القسمت اللہ کے غضب کا، اس کی لعنت کا شکار ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقۃ الفطر گیہوں، چاول، جو، پنیر، کشمش، یہ کھجور، ان میں صدقۃ الفطر ہے ایک آدمی کی طرف سے، علی کل صغیر و کبیر، ہر چھوٹے بڑے پر، چاہے معصوم بچہ ہو، چاہے آج پیدا ہوا ہو، عید کے دن تو اس پر بھی صدقۃ الفطر ہے۔ غریبوں کی دلجوئی کے لیے، مساکین کی ہمدردی کے لیے، معصوم بچوں پر، وہ کہاں روزہ رکھتے ہیں، معصوم بچیوں پر جو جن پر روزہ فرض نہیں، ان کے بھی ایک مہمان آ گیا اس کی بھی طرف سے آپ کو صدقۃ الفطر نکالنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون ہو سکے، اور آپ کے لیے سامان مغفرت، روزے کی قبولیت۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غلام کی طرف سے، آپ کے گھر کوئی نوکر ہے، مستقل رہ رہا ہے، گھر نہیں گیا ہے، عید کے دن بھی ہے وہ، آپ اس کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالیں، غربا کو دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عید الفطر کے دن صاف ستھرا بدن صاف و غسل کر لیں، صاف ستھرے لباس پہنیں، اور میسر ہو تو خوشبو بھی لگائیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ جائیں، اس وقت تک تکبیرات پڑھتے رہیں، غپ شپ نہ کریں جب تک امام کھڑا نہ ہو جائے نماز کے لیے۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تکبیرات بند، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ایک سا صدقۃ الفطر
ہر آدمی کی طرف سے جو 2.5 کلو بنتا ہے۔ بعض علماء تو اس پر بہت سخت ہیں کہ اجناس ہی نکالے جائیں گے صدقۃ الفطر میں۔ حضور کے زمانے میں پیسہ نہیں نکالا گیا ہے۔ پنیر ہے، پنیر ہے اور کھجور ہے اور کشمش ہے اور گیہوں اور جو ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ثابت ہوا۔ لیکن حالات تبدیل ہو گئے، اس لیے لوگ پیسہ دینے پر مجبور بھی ہیں۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ اجناس ہی، غلے جات ہی دینا جائز ہے اور بہتر ہے، اور جواز کی شکل میں اس کو لایا گیا ہے، روپے پیسے کو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اور یہ صدقۃ الفطر کب نکلے گا؟ عید الفطر کے 1-2 دن پہلے، 28-29 کو نکال دیں، 30 کو نکالیں۔ عید الفطر کی نماز سے نکلنے کے پہلے ہی اس کو نکال دیں۔ مذہب اسلام میں جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ اس کو پہلے کرنا ہے، تو بعد میں اس کی قبولیت نہیں ہوگی۔ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ادا کرنے کو کہا ہے، اس کو پہلے کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی وہ پڑھی، جیسے آپ نے نماز سے فراغت کی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے گوشت کا جو ہے بھنا ہوا لائے، آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے پوچھا کہ ابھی تو نماز ختم ہوئی اور تم فٹاک سے جو ہے بھنا ہوا گوشت کہاں سے لے آئے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی کر لی اور کر کے تب اس کے بعد ہم عیدگاہ میں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذبح مکانہا اخری، اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرو۔ یہ تو صرف بکری کا گوشت ہوا، اس کا تعلق آپ کی قربانی سے نہیں ہوا۔ جو چیز بعد میں ادا کرنی تھی پہلے ادا کیا، آپ نے انکار کر دیا، نفی کر دی، اس کے ثواب سے اس کو محروم کر دیا۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں فرمایا من اداها قبل الصلاۃ قبل خروج المصلی، نماز عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز، عید الفطر کی نماز سے پہلے، نکلنے سے پہلے اس کو جس نے ادا کر دیا، وہ صدقۃ مقبولہ، تو مقبول صدقہ ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے، منظور ہے۔ اور جس نے اس کے بعد ادا کیا تو جیسے عام صدقہ ہوتا ہے، اس سے وہ آپ کے روزے کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ جو ہے آپ کا کے روزے کی پاکی صفائی ہو جائے، اس کا وہ مقام نہیں رہ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو ہم کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر چھوڑیں گے، منمانی کریں گے، تو وہ دین اسلام کا معاملہ اس سے نہیں جڑا ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کا طریقہ چھوڑ کر دوسری چیز اپنائے گا، اللہ کے اس کو قبولیت کا شرف نہیں حاصل ہوگا، اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، سب جلا چلا جائے گا سارا عمل۔ اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے اے ایمان والو، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل نمونہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ حضرات کے دل و دماغ میں یہ بات بستی جا رہی ہوگی کہ زندگی کے کسی بھی منزل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہمارا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، شادی بیاہ، موت، مٹی، کہیں بھی یہی وہ خامیہ ہے جس کو لوگوں نے بہت ہلکے میں لے کر کے بدعت و خرافات کا شکار ہوئے، دین کی صورت زیبا کو مسخ کر ڈالا اور بے دینی کے کاموں کو عروج دیا۔ اس کو جو کرتے ہیں وہ دیندار مانے جاتے ہیں، جو دین کا عمل پر عمل کرتے ہیں انہیں بے دین سمجھا جاتا ہے۔
خرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرت۔ میرے دوست اور بھائیوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عیدگاہ آپ تکبیرات پڑھتے ہوئے پہنچے، عورتیں بھی پہنچے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ہمیں حکم دیا جاتا تھا، آرڈر کیا جاتا تھا کہ ہم عیدگاہ کے لیے نکلیں، عید کی نماز کے لیے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ناپاک عورتیں بھی جو منتھلی میں چل رہی ہے، حیض میں ہیں، ماہواری میں ہیں، وہ بھی نکلیں گھر سے اور عیدگاہ پہنچے مصلیٰ، تھوڑا ہٹ کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں۔ کوئی شرم کی بات نہیں، شریعت کی بات ہے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا ہے۔ ایک عورت آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ پوچھنے، تو شرم کی بات تھی، تو ان عورت رضی اللہ عنہ نے حضور کے سامنے یہی آیت کا ٹکڑا پڑھا، اے اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا ہے، میں جو مسئلہ پوچھنے جا رہی ہوں اس میں تھوڑا شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ یہاں تک کہ جب مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ ڈھانک لیا، ایسے شرم کی بات تھی، مگر مسئلہ درکار تھا، ضروری تھا۔ یہ وہ عورتیں تھیں مسائل کی تحقیق میں پیچھے نہیں ہوتی تھیں، جب بھی عورتوں کی کوئی بات آئی تو کسی نہ کسی عورت نے اللہ کے رسول کو مخاطب کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہمارے یہاں زمانہ سے اللہ کے رسول کے مسلک پر نہ عمل کر کے، بڑے بڑے علماء کے فتاووں پر عمل کر کے ایک بہت بڑی سنت کو ترک کیا ہے اور ان کو محروم کیے ہوئے، ماں بہنوں کو نماز عید الفطر سے، عید الاضحیٰ سے۔ آ جائیے دیکھیے، کہتے زمانہ بگڑ گیا، زمانہ فساد کا ہے، فتنے کا ہے۔ آئیے رات کو یہاں بیٹھ جائیے چوراہے پر اور دیکھیے عشاء کے بعد غول کا غول جھولا لٹکائے ٹمپو پہ بیٹھے پوری رات مارکیٹنگ کرتی ہیں، وہ ہمارے آپ کے گھروں کی عورتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی، اور ان گھروں کی ہوتی ہیں جن کے ہاں یہ ہے کہ اگر عورتیں عید کی نماز جائے گی پڑھنے یا پنجگانہ نماز پڑھنے یا جمعہ کی نماز و تراویح پڑھنے تو فتنے کا ڈر ہے، وہ رات بھر مارکیٹنگ کرتی ہے، سحری کے ٹائم لوٹتی ہے، وہی سحری بناتی ہے، کھاتی ہے، اس کے بعد فجر پڑھے یا نہ پڑھے غائب۔ تب عزت آبرو کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب عید کی نماز اللہ نے مسلمانوں میں مردوں اور عورتوں میں برابری کا درجہ دیا ہے عبادات میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مومن مرد مومنہ عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ سورہ احزاب 22واں پارہ اٹھا کے آپ دیکھیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیوں انہیں محروم کیا جا رہا ہے؟ ان کو زبردستی ان کے ذہن میں بٹھایا گیا ہے، اس کو نکالیے آپ لوگ، سنت رسول پر انہیں آمادہ کیجیے کہ وہ عمل پیرا ہوں۔ جب وہ پہنچے گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پہنچ جائے تو نماز جب تک ہو تب تک تو نہیں، لیکن جب دعا امام شروع کرے تو ان دعا میں شریک ہو، وہ بھی ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو، ہم ہر معاملے میں تو بیوی پر حاوی ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں محوی ہو جاتے ہیں، دین کے معاملے میں محوی ہو جاتے ہیں۔ حاوی کہتے ہیں جو اوپر سے ہو، محوی کہتے ہیں جو اس کے اوپر کوئی ہو۔ دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو آپ تن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دین کا معاملہ ہو تو آپ بھیگی بلی بن جائیں۔ سمجھائیں انہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہم لوگ نصیحت لیں۔ آپ کیسے سمجھاتے تھے ماں بہنوں کو؟ وقت آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کو بتاتے تھے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ عورتیں نکلیں،
اب یہ بہانہ کہ ہم ناپاک ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو صاف بتا دیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہے، بس عیدگاہ میں جائیں، ایک کونے بیٹھ جائیں، جہاں یہ نماز ہوتی ہے مائیں بہنیں حاضری دیتی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا گروہ ناپاکی کی وجہ سے عیدگاہ سے تھوڑا ہٹ کے بیٹھی رہتی ہیں، مگر یہ نہیں کہ شرم آتی ہے کہا جائے گھر میں بیٹھے رہیں، نہیں، آپ نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، آپ نے اپنی منمانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ نے ملحوظ نہیں رکھا۔ سوچئے ذرا کہاں بات جا رہی ہے، آپ کہہ رہے نکلے اور آپ کی ضد ہے کہ ہم اپنے گھر پہ بیٹھے رہیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں، عیدگاہ سے نکلنے سے پہلے عید الفطر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات ویاکلہن وطرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے بغیر کچھ کھائے نہیں نکلتے تھے، اور وہ تاک کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، 1 کھا لے، 3 کھا لے، 5 کھا لے، 7 کھا لے، جتنی آپ کی مرضی، لیکن رہے تاک، کوشش کر کے۔ آج کیوں انواع اقسام کی چیزیں ضرور رہتی ہیں افطاری میں، لیکن سب سے پہلے ایک مسلمان کھجور اٹھاتا ہے، کھجور کا ٹکڑا منہ میں ڈالتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ روزہ افطار پانی سے کریں جب کھجور نہ ملے، دونوں نہ ملے تو آپ کسی بھی چیز سے افطاری کر لیں، یا سب کچھ رکھا ہے مگر بجائے کھجور اور پانی کے آپ اٹھا کر کے کیلا کھانے لگیں، پکوڑی کھانے لگیں افطاری کے لیے، آپ کا روزہ ہو جائے گا، روزے پر حرف نہیں آئے گا، لیکن سنت کے مطابق آپ کا کام نہیں ہوا، یہ افسوس کا لمحہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں تاک کھجوریں کھا کر نکلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی ہم بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم کو کس طرح سے نکلنا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں تشریف لے جاتے، اور نماز سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، جائز نہیں ہے۔ اس کو آپ غور سے سن لیں۔ بعض لوگ جاتے ہیں تو نیت باندھ کے مطلب نمازی بن جاتے ہیں کہ ہم فجر نہیں پڑھے ہیں۔ ارے بیوقوف، تو فجر اب تک نہیں پڑھا، اب 7:30 بجے فجر پڑھ رہا ہے، دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں عبادت گزار ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کام کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں یا ہو یا مسجد میں عید کی نماز کے لیے آئے ہوں تو بغیر نماز ہو جائے کوئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز عید الفطر سے پہلے کوئی نماز پڑھی ہے، نہ نماز عید الفطر کے بعد کوئی نماز پڑھی ہے، صرف 2 رکعت، اور اس میں کوئی اذان نہیں، کوئی تکبیر نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یا کس کی کہ ہم 10 سال حضور کے پیچھے عیدین کی نماز ادا کیے، لیکن نہ اس میں اذان نہ تکبیر۔ اب کوئی کہے ارے بھائی اذان اور تکبیر میں کیا حرج ہے، مسلمانوں کو اطلاع ہو جائے گی اذان دے دو، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ حرج والا بہت بڑا مرض ہے۔ جب کوئی بات شروع ہوتی ہے بدبودار مسلک والوں سے تو کہتے ہیں کیا حرج ہے اس میں، اذان ہی تو ہے، قبر پر دو، فلاں جگہ دو، اور یہی حرج سب سے بڑا مرض ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، جس نے بھی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں نئی چیز کا ایجاد کیا تو اس کا ایجاد کیا ہوا عمل اور وہ خود مردود ہیں، اللہ کے ہاں ملعون ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی نماز عید چھوٹ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ رکھیں اپنے دل میں، عزت کریں اس کی،
آپ نے فرمایا جب چھوٹ گئی نماز آپ بہت محنت کر کے پہنچے، لیکن دیکھا کہ جب قدم رکھے آپ عیدگاہ کے دروازے پر یا جہاں عید ہو رہی وہاں پہنچے، ابھی صف میں قدم نہیں رکھا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا۔ مایوس نہ ہوئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ قبول کیجئے، دل و جان سے سینے سے لگائیے۔ آپ نے فرمایا جب نماز ختم ہو جائے اور آپ کی نماز چھوٹ گئی وہیں 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ وہاں سے سائیکل اٹھاؤ، موٹر سائیکل اٹھاؤ، چرپہیہ اٹھاؤ، چلو وہاں 5 کلومیٹر نماز مل جائے گی، وہاں 10 بجے نماز ہے، وہاں 9 بجے نماز ہے۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر لیجئے، اس سے بہتر کیا عمل ہوگا؟ آپ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھا رہے گا جماعت کے ساتھ، کہیں سے بھی تلاش کے پڑھا، ایسا تو نہیں آپ نے فرمایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا ہے کہ آپ تلاش کرو کہ کہاں جماعت دیر میں ہوتی ہے وہاں جا کے ہم نماز پڑھیں، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کیجئے کہ نماز 2 گانا جماعت چھوٹ جانے پر وہیں پڑھ لیجئے، انشاءاللہ شرح صدر کے ساتھ پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، کمی کس چیز کی ہے؟ بہت سے لوگ جھگڑا کرنے لگتے ہیں ہمارا نہیں انتظار ہوا، بہت سے لوگ یہ دکھانے کے لیے کہ بغیر ہمارے جائے نماز نہیں ہوگی، جماعت نہیں ہوگی، بڑی سپریارٹی حاصل ہے۔ اللہ کے بندوں کو تنگ کر کے آپ دیر میں پہنچے اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ ہمارے بغیر نہیں، وقت فکس ہوتا ہے، اتنا ٹائم دیا جاتا ہے، جو کہتے ہیں سڑک میں بیچارے کھڑے رہ کے کچھ عورتیں آ رہی ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، تھوڑا 1 منٹ، حتیٰ کہ جو پولیس پہرے پہ ہوتی ہے وہ اشارہ کرتے ہیں مولانا تھوڑی 1 منٹ، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن آپ نماز چھوڑ کے جب پہنچے نماز ہو چکی ہو تو آپ اپنے نفس کو کوسیے، ملامت کیجیے اس کو۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چند ضروری مسائل تھے۔ آنے والے دن عید الفطر کے روز صدقۃ الفطر، نماز 2 گانا، کس طرح سے جانا ہے، کس طرح سے واپس آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے تشریف لے جاتے، دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے، جاتے ہوئے آپ تکبیرات پڑھتے لیکن واپسی میں تکبیرات نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات و خرافات سے اور منمانی کام کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جہاں تک ہو سکے غربا، مساکین اور حاجت مندوں، ضرورت مندوں کا آپ حل ممکن تعاون کریں۔